نعمتیں تو اللہ جل شانہ کی بے شمار ہیں۔ ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جسے ہم اولاد کہتے ہیں۔ اولاد حیات انسانی کی ضرورت بھی ہے، رونق بھی ہے، سہارا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولاد کے بارے میں مختلف انداز سے والدین کو متنبہ فرمایا ہے۔ اس لیے کہ فطری محبت کے نتیجے میں اکثر والدین اولاد کی تربیت کے حوالے سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والے بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور بندوں کے درمیان جو رشتہ ایمان کا ہے اس کا حوالہ دیا، اس کا واسطہ دیا، اس رشتے سے مخاطب کیا کہ اے ایمان والو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے بچے کو بلائے اور کہے کہ بیٹا بات سنو۔ تو یہ جو لفظ بیٹا ہے یہ ان دونوں کے درمیان رشتے کو بتاتا ہے، اور یہ انداز بچے پہ ظاہر کرتا ہے کہ جو شخصیت مجھے بیٹا کہہ کے بلا رہی ہے، اس کے بعد وہ مجھے جو کچھ کہے گی اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے، اس لیے کہ بیٹے میں اپنائیت کے سوا کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنائیت پیدا کرنے کے لیے اپنے اور بندوں کے درمیان جو چیز رشتہ قائم کرنے والی تھی ایمان کا، اس کا حوالہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، میری ماننے والو، میری باتوں کا یقین کرنے والو، اپنا دل مجھے دینے والو، اپنے دل کا سودا میرے ہاتھ کرنے والو، میری بات سنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ آگ سے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی اور پڑھی اور سمجھی تو سوال پیدا ہوا کہ اپنے آپ کو تو آگ سے بچانا سمجھ میں آتا ہے، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے اور کیا طریقہ ہے؟ تو سوال کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ خود بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تعبیر یہ اختیار کی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا اپنے آپ کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، بیوی کو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، یہ نہیں فرمایا۔
بلکہ فرمایا آگ سے بچو. اس میں اس بات کی طرف توجہ مقصود ہے کہ اگر والدین کے سامنے ناسمجھ، کم عقل اولاد بے توجہی میں، غفلت میں یا غیر شعوری طور پر حصی آگ کی طرف بڑھ رہی ہے تو والدین فوراً بے قرار ہو کر لپک کے اپنے بچے کو آگ کی طرف جانے سے روک لیں گے کہ کہیں بچہ دنیاوی آگ کا شکار نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے وہی تعبیر یہاں اختیار کی کہ یہ جو گناہوں میں لگے، یہ جو نمازوں کو چھوڑے اور یہ جو آنکھوں کی حفاظت نہ کرے اور یہ جو بدتمیزی سے پیش آئے، جتنے بھی گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو سمجھ لو آگ کی طرف جا رہا ہے. تو جیسے دنیاوی آگ کی طرف بڑھتے ہوئے بے قراری کے ساتھ لپک کے تم نے اس کو ہٹا لیا وہاں سے، اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ تم نے اپنی اولاد کو اس وقت بچانا ہے جب وہ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، جب وہ گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. فرمایا اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو بھی آگ سے بچاؤ. اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اولاد کو گناہ کرتے دیکھ کر مطمئن ہو جانا یہ صاحب ایمان کی شان نہیں ہے. گناہ میں مبتلا دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوٹتے اور ٹوٹتے دیکھ کر اولاد کے ہاتھوں فکر مند نہ ہونا یہ صاحب ایمان کی نشانی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اولاد بیمار ہو جائے تو فکر مندی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور کسی جسمانی معالج کے پاس اس کو فوراً لے جاتے ہیں اور لے جانے سے پہلے غور و خوض کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں کہ اچھا معالج کون سا ہے، فوراً اس کے پاس پہنچتے ہیں. اور اولاد اگر روحانی بیمار ہو جائے، ایمانی طور پر بیمار پڑ جائے، اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنے میں بیمار پڑ جائے تو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کو بھی کسی روحانی معالج کے پاس لے جائیں، کسی ایمانی ماحول میں لے جائیں، کسی اسلامی ماحول میں لے جائیں، کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں، کوئی دین کی بات اس کو سنائیں. ہو سکتا ہے اس کی روحانی بیماریوں میں کچھ کمی آ جائے. اس بات کی طرف دھیان نہیں. یاد رکھیں اولاد کی، بچوں اور بچیوں کی تربیت والدین کے ذمہ فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے ایسے ان کی صحیح تربیت بھی فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ اگر اس فرض میں کوتاہی کی گئی تو یہ انسان کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے کہیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا اولاد کی وجہ سے تو وہ آخرت میں خسارہ اٹھائے گا. دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو. اب ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ دیا قرآن کریم میں اولاد کو، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دشمن ہیں، ان سے بچو. فاحذروہم،
تو محترم سامعین، دشمن اس وقت بنتی ہیں جب ان کی تربیت کی طرف دھیان نہیں ہے، ان کے سدھارنے کی فکر نہیں ہے۔ ان کے مستقبل کی فکر تو ہر ایک کو ہے، لیکن مستقبل قریب تک نظر جاتی ہے بس، جو کہ ختم ہونے والا ہے۔ بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے اچھی بات ہے، لیکن آخرت بھی تو فیوچر میں شامل ہے۔ مستقبل قریب کی طرف سب کی توجہ ہے اور مستقبل بعید سے ہم سب غافل ہیں۔ بچوں کا لائف سٹائل اچھا ہو جائے، بچوں کا سٹیٹس اپ ہو جائے، بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے، بچوں کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ صاحب ایمان کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو جب آخرت کی فکر نہیں ہے، تعلیم و تربیت کی طرف دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ دشمن ہے، ان سے بچو۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے جن کے بارے میں خیال تھا کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن جب آئیں گے تو نیکیاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں کہا جائے گا اکل عیالہ حسناتہ، اس کی نیکیاں اس کے بچے کھا گئے، اس کی بیوی کھا گئی۔ کیا مطلب؟ کہ بیوی بچوں کو گناہ سے روکنے کی فکر ہی نہیں کی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ جن نیکیوں کی توفیق اس کو تھی، وہ ماحول کا غلط اثر پڑنے کی وجہ سے وہ نیکیاں بھی چھوٹ گئیں۔ تو اکل عیالہ حسناتہ، اس کی نیکیاں اس کی بیوی بچے کھا گئے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں دیندار ہوں، میں نمازی ہوں، میں احکامات شریعہ کو اپناتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں، بس یہ کافی ہے، یہ غلط ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ جب میں دیندار ہوں تو میرے بچے بھی دیندار ہوں، میری اہلیہ بھی دیندار ہو۔ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی بہت بری چیز ہے۔ اور دیندار ہونے کا یہ اتنا ہی مطلب ہے۔ جب یہ چیز ہوگی، یہ تصور ہوگا، تو وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ باپ اولاد کو گفٹ دیتا ہے، لیکن سب سے خوبصورت گفٹ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ اچھی تربیت۔ ما نحل والد ولدا من نحل، کہ کسی باپ نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ دیا ہی نہیں۔ سب سے بہترین تحفہ اچھی تربیت۔ اب کیا ہوگا کہ بچے نابالغ ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں اور نامہ اعمال میں والدین کی جا رہی ہیں۔ بچے بالغ ہو گئے، نیکیاں کر رہے ہیں، تو نیکیوں کا ثواب بچوں کو بھی مل رہا ہے، اور جن نیکیوں کی عادت والدین نے ڈالی وہ والدین کو بھی مل رہی ہیں، اس کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے بچوں کو ایک اچھی بات سکھا دی، جس کے وہ عادی ہو گئے، اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور اللہ بچائے دین سے دوری کی وجہ سے، فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو ایک گناہ کی عادت ڈال دی، ان کو بھی گناہ ملے گا، والدین کو بھی ملے گا۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها، او کما قال۔ حدیث شریف میں صراحت کر دی گئی۔ پچھلے دنوں حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن ہزاروی صاحب تشریف لائے، تو وہ بتانے لگے کہ کورونا کے زمانے میں دیر کے علاقے میں گیا، بیان ہوا، اس کے بعد لوگ ملنے کے لیے آئے۔ اخیر میں ایک بابا جی سفید ریش، وہ ملنے کے لیے آئے اور آ کے پاؤں پہ پڑتے ہی رونا شروع ہو گئے، اور اتنا روئے، کہتے ہیں کہ ہچکیاں بند گئیں ان کی۔
روئی جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں بحرین میں مزدوری کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹیاں دیں، میں نے ان کو دینی تعلیم دی، دینی تربیت ان کی کروائی، اور وہ سب اپنے گھر میں خوش ہیں، لیکن بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تو ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ سے رو رو کر مانگ مانگ کے بیٹا لیا۔ بیٹے کی شادی کر دی، لیکن بیٹا بگڑ گیا، اس کی تربیت نہ ہم کر سکے۔ میری اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بیٹا مجھے کہتا ہے کہ کتے نکل جا میرے گھر سے، اعاذنا اللہ من ذالک۔ میں کیا کروں؟ میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، سینے میں۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے موت دے دے، مجھے اٹھا لے دنیا سے۔ حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں، اپنے لیے موت کی دعا کرنا، تم ایسا کرو، اس کے لیے دعا کرو اور اسے سمجھاؤ۔ اس نے کہا کہ جو تکلیف مجھے ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دیر جیوں گا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میری نماز جنازہ آپ نے پڑھانی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے۔ تو اگلے سال کہتے ہیں رمضان شریف آیا، تو افطاری کے بعد اس علاقے کے ایک عالم تھے، ان کی کال آئی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھ کر رابطہ کیا تو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ وہ جو بوڑھے میاں تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں پہنچا وہاں، جا کے پوچھا کیا ہوا، کیسے ہوا؟ کہا کہ رمضان شریف ہے، روزے سے تھے، عصر کے بعد وہ اپنے کسی دوست کے پاس آ کے بیٹھے دکان پہ، اور کہا کہ آج میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار کے گھر سے نکال دیا ہے، اللہ کی پناہ۔ اور دکان پہ، اپنے دوست کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے روئی جا رہے تھے۔ اسی دوران افطاری سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو خیر، کہتے ہیں کہ میں جنازہ پڑھا کے واپس آ گیا۔ آئندہ سال پھر مجھے انہوں نے بلایا، میں وہاں گیا، مدرسے میں بیان ہوا۔ جب میں نکل رہا تھا تو ایک نوجوان، پھٹے پرانے کپڑے، سردی کا زمانہ، وہ گیٹ پہ کھڑا ہے، اور اس کی ایسی حالت ہے کہ جو بھی دیکھے اس پہ ترس کھائے۔ تو وہ میرے میزبان کہنے لگے کہ مولانا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ یہ وہی بدبخت ہے جس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مار کے گھر سے نکالا تھا، اور جس بیوی کی وجہ سے نکالا تھا وہ بیوی بھی سے چھوڑ کے چلی گئی، اب یہ اکیلا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ اولاد کو سدھارنے کے لیے، سمجھانے کے لیے آج بیشتر والدین کے پاس وقت نہیں ہے، خود بھی کسب معاش میں لگے ہوئے ہیں، اولاد کو بھی لگایا ہوا ہے، یا تو کسب معاش میں لگایا ہوا ہے یا ان کو عصری تعلیم میں لگایا ہوا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف دھیان نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اب بیوی بچوں کو آگ سے بچانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں دینداری پیدا کی جائے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ گھر میں کسی دینی کتاب کو پڑھ کے سنایا جائے۔ اس کے لیے صرف 5 منٹ 10 منٹ فکس کر لیے جائیں، کسی بھی وقت میں۔ عام طور پر کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کھانے کے فوراً بعد صرف 5 منٹ روزانہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان ننھے منھے دماغوں میں ایسی نقش ہو جائے گی کہ انشاءاللہ اللہ کی عظمت، اللہ کے رسول کی عظمت ان کے دلوں میں آئے گی تو والدین کی عظمت خود بخود آ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ جو بیٹے ہیں ان کو باہر نیکی کے ماحول میں جوڑنے کی کوشش کی جائے، بچیوں کو مستورات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے، ماحول کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ان کی نگرانی کی جائے،
اور خاص طور پر آج کل یہ جو موبائل کی بیماری ہے، تو بچوں کے موبائل کو چیک کیا جائے، ان کے اوقات دیکھے جائیں کہ وہ کس وقت استعمال کر رہے ہیں اور کیسا کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔